بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بدر کی لڑائی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں پڑے تھے۔ ہجرت کے بعد ہی قریش نے مدینہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس کے لیے خرچ کا انتظام ضروری تھا۔ اس کا یہ اپائے سوچا گیا کہ تجارت کے لیے ایک قافلہ شام بھیجا جائے۔ اس میں مکہ کے سب لوگ پونجی لگائیں اور جو کچھ فائدہ ہو لڑائی میں لگایا جائے۔ یہ قافلہ جب شام سے واپس لوٹ رہا تھا تو یہ جھوٹی افواہ مکہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں۔ اس پر قریش بہت گھبرائے، بڑا غصہ آیا، بڑی بھاری فوج لے کر نکلے۔ لگ بھگ 1000 کی تعداد تھی۔ جو خود نہ جا سکے اس نے اپنے بدلے کا آدمی بھیجا۔ 700 پیدل اور سوار، جرہ سے لیس لوہے میں ڈوبے ہوئے، 100 گھوڑے اور 700 اونٹ۔ ایسا جان پڑتا تھا کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ باندیاں اور گانے والیاں بھی ساتھ تھی۔ گانے کیا تھے؟ قافلوں کی تعریف، گھمنڈ اور اپنے بڑے ہونے کی باتیں، اللہ کے دین اور مسلمانوں کی برائی۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ حال ملا، قافلہ بچ کر نکل گیا، حملہ نہیں ہوا، واپس چلو۔ لیکن ابو جہل پکا دشت تھا، وہ کب مانتا؟ سر میں سودا سمایا تھا، موت سر پر ناچ رہی تھی۔ بولا اب ہم نہ لوٹیں گے، بدر کے میدان میں ڈیرے ڈال مزے اڑائیں گے، گانا بجانا ہوگا، کھان پان رہے گا، تمام عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ مسلمانوں کی کیا ہمت جو ہم پر حملہ کرے، ہم تو ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو جہل پر بہت غصہ آیا اور آگے نہ بڑھے۔ آپ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ آپ ہر کام صلاح سے کرتے تھے۔ ویسے تو آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے۔ لوگ اکٹھا ہوئے۔ آپ نے مہاجرین کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح جواب نہ دیں گے۔ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اگر آپ دنیا کے دوسرے کنارے تک لڑائی کرتے چلے جائیں گے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ نے انصار کی اور منہ کیا۔ انہوں نے مدینہ کے اندر ہی مدد کا عہد کیا۔ یہ معاملہ بستی کے باہر کا تھا۔ سعد بن معاذ انصاری اٹھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ پر درود اور سلام، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ ہم ان سچائیوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ لائے ہیں، آپ کو سچا جانتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس دین کی سچائی پر گواہ بھی ہیں۔ آپ کے حکم کے مطابق چلنا ہمارا مذہبی فرض ہے۔ آپ کا جو ارادہ ہو کر گزاریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو ہمیں اعتراض نہ ہوگا، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم دشمن کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتے، ہم عزم کر لڑنے والے ہیں، ہمارا وار جھوٹا نہیں ہوتا۔ شاید اللہ ہماری طرف سے وہ کام آپ کو دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اللہ کی برکت آپ کے قدموں میں ہے، کوچ کرنے کا ارادہ کیجیے۔ آپ ان سن کر بہت خوش ہوئے، پھر کہا اچھا چلو، اللہ نے مجھ سے عہد کیا ہے۔ کافروں کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ بدر کے میدان میں آخری کنارے پر قریش کی فوج آ کر ٹھہری۔ اس نے پانی پر قبضہ جما لیا۔ مسلمان جس حصے میں تھے وہاں یہ حال تھا کہ ریت میں پاؤں دھنستے تھے، چلنا مشکل تھا۔ اللہ کی مہربانی سے پانی برس گیا۔ اب کیا تھا، پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگوں نے حوض بنا لیے، وضو کے لیے یہ پانی، پینے کے لیے پانی، کمی نہیں رہی۔ زمین سخت ہو گئی، آسانی سے ادھر ادھر چل سکتے تھے۔ کافر پریشانی میں پڑ گئے، چلتے تو پاؤں پھسلتا۔ شروعات اچھی تھی، انجام خراب ہوا۔ رات بھر کافر نے جشن منایا، گانے سنے، شراب پی۔ سمجھتے تھے کہ ہمارے ٹڈی دل کے آگے یہ مسلمان کیا ٹکیں گے۔ طاقت کے نشے میں چور تھے۔ آپ نے پیدا کرنے والے اور مالک کو بھول گئے تھے۔ دوسری اور اللہ کا سچا پیغمبر اللہ کے آگے سجدے میں پڑا تھا، اسے پکار رہا تھا اے زندہ و قائم خدا، اے زندہ و قائم خدا۔ اسی حال میں سویرا ہو گیا۔ اس نے ساری رات اپنے مالک کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر آنکھوں میں کاٹ لی۔
सवेरा हुआ, साथियों को नमाज के लिए इकट्ठा किया, नमाज पढ़ी, लोगों को अल्लाह की राह में जान देने की अहमियत बताई। यह लड़ाई मुल्क और धन के लिए नहीं, खानदान, कबीले और अपनी बड़ाई जताने के लिए नहीं, यह लड़ाई हक के लिए है। हक के लिए जान देना मर्दों का काम है। हजरत साद बिन मुआज अंसारी ने एक ऊंची सी छाया वाली जगह बना दी थी। यहाँ से आप पूरे मैदान को देख सकते थे। यहाँ से लड़ाई के बीच साथियों को हुक्म देते रहे। ऐसे ऊंची सी जगह को अरबी जबान में अरीस कहते हैं। जहाँ आजकल बद्र की मस्जिद बनी हुई है, उसी के करीब यह अरीस था। अरब के जंगी कायदे मुताबिक पहले एक एक करके लड़ाई हुई और फिर थोड़ी देर में एक फौज दूसरे से गुथ गई। घमासान की लड़ाई शुरू हो गई। 10 रमजान 13 मार्च सन 625 ईस्वी सोमवार को सुबह ही लड़ाई शुरू हुई और दोपहर नहीं होने पाई कि कुरैश की पूरी सेना तितर बितर हो गई। दुश्मनों के बड़े बड़े सरदार मारे गए। अबू जहल, उतबा, शैबा सभी खेत रहे। लगभग 70 आदमी मारे गए। उतने ही बंदी हुए। जो बच गए वे सिर पर पांव रख कर भागे। मुड़कर ना देखा कि साथी किस हाल में है। लड़ाई खत्म होने के बाद अपनी लाशों के दफन करने का इंतजाम किया। मुसलमानों की लाशें कम थी, उन्हें रेत में दफन कर दिया गया। दुश्मन बहुत मारे गए थे, उनकी लाशें एक गड्ढे में दबा दी। लड़ाई में आपका यही कायदा था कि मदीने पहुंचकर कैदियों को सब मुसलमानों पर बांट दिया जाए। आपने हिदायत दी कि इनके साथ अच्छा बर्ताव करना। उस रात सब कैदी इकट्ठे हुए थे कि अभी बांटे नहीं गए थे। आपके चचा अब्बास भी कैदी होकर आए थे। उन्हें किसी ने बहुत कस कर बांधा था। बंधन के दर्द से वे करा रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर आपको नींद नहीं आई। रात तक जागते रहे। किसी से पूछा तो बताया चचा करा रहे हैं, उन्हें दर्द है। उन्होंने जाकर बंधन ढीले कर दी। आपने कहा तो सब की गिरें एक जैसी कर दो। कैदियों में से अबू हुजैर नाम का एक शख्स आदमी अंसारी खानदान के हिस्से में पड़ा। वह अपना हाल कहता है, उन लोगों को नबी के हुक्म का इतना ध्यान रखता था कि सवेरे का खाना हो या रात का, मुझे रोटी खिलाते और खुद खजूरें खाते। रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाता तो लेकर मेरे पास दौड़ते आते। मैं 1000 इनकार करता लेकिन वे ना मानते। इन कैदियों को बाद में बदले की रकम लेकर छोड़ दिया गया। कुछ लोग यह रकम अदा ना कर सके थे, उनके लिए यह आसानी दे दी कि 10 मुसलमानों को लिखना सिखा दे तो छोड़ दिए जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।